کہ آج رسول پاک کی ضیافت کر دی جائے، آج رسول پاک کو گھر کھانے پر مدعو کیا جائے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اب یہی تو کھانے کا کل سامان ہے جس سے اہتمام ہو سکتا ہے۔ جابر نے کہا میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں اور تم چکی کے اوپر جلدی سے آٹا تیار کرو۔ وہ آٹا تیار کرنے لگی۔ انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے اور ذبح کر کے بوٹیاں تیار کی، بیوی کے سامنے لا کر انہوں نے گوشت کی بوٹیاں رکھ دی اور کہا جلدی کھانا تیار کرو اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں میدان جنگ سے بلا کر لاتا ہوں۔ حضرت جابر ادھر گئے، جانے لگے تو ان کی بیوی نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، وہاں پر مجمع لگا ہے سارے صحابہ کا، مہاجرین کا، انصار کا، تم زور سے دعوت دو گے تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے اور رسول پاک بھی بہت سارے لوگوں کو لے لیں گے، اس لیے ذرا سنبھل کر دعوت دینا، ولا تفضحنی، میری فضیحت نہ ہو جائے، میری رسوائی نہ ہو جائے کہ کھانے کا جب اتنا اہتمام نہ تھا تو دعوت کا اتنا بڑا انتظام کیوں کیا گیا۔ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ ذرا سوال کر کے دعوت دینا۔ جابر گئے، ایک طرف تو بیوی کا حکم تھا اور دوسری طرف واقعتاً کھانا بھی کم تھا، اس لیے وہ چپکے سے جا کر رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ تشریف لائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو آپ اعلان کرتے ہیں یا صحاب الخندق تعالوا الى طعام صنع لنا جابر، اے خندق کے صحابہ چلو چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ، اب تو جابر کا حال عجیب و غریب ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ یا اللہ، ایک طرف تو بیوی کا جاہو جلال ہوگا اور ایک طرف وہ ناراض ہوگی اور دوسری طرف واقعتاً کھانا کم ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ گھبراہٹ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں اور گھبراہٹ میرے آقا کی نظر سے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ نبی جو فرماتے ہیں انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں پیٹھ کے پیچھے بھی تم کو اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ وہ پیارے نبی جو فرماتے ہیں اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، سنو سنو، تمہارے رکوع کا بھی حال میرے اوپر چھپا نہیں ہے، اور رکوع تو رکوع ہے، دل کا اخلاص بھی چھپا نہیں ہے جو دل کی گہرائیوں میں دیکھ رہا ہے۔ کیا جابر کے دل کی گھبراہٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جابر دوڑ کر گھر جاؤ، جب تک میں تمہارے گھر نہ پہنچوں اس وقت تک چولہے پر روٹی نہ ڈالی جائے اور اس وقت تک گوشت کی ہانڈی چولہے سے اتاری نہ جائے۔ تو حضرت جابر دوڑے ہوئے گھر گئے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو ابھی اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ بیوی سے کہتے ہیں ارے بیوی ختم ہو گیا، لقد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمہاجرین والانصار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہاجرین سارے انصار کو لے کر چلے آئے، اب کیا ہوگا؟ ان کی بیوی گرج اٹھی، کہتی ہیں تم نے چلا کر دعوت دی تھی، تم نے زور سے دعوت دی تھی؟ کہنے لگے ہرگز نہیں، میں نے تو بہت آہستہ سے دعوت دی تھی، میں نے خفیہ طور سے دعوت دی تھی، یہ کہہ دیا تھا یا رسول اللہ کھانا بھی تھوڑا سا ہے اور آپ چلیں تو خود چلیں، وَمَعَكَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، اور آپ کے ساتھ ایک یا دو آدمی چل سکتے ہیں، زیادہ تو پھیلیوں کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی میں نے صراحت کر دی۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں جب یہ تم نے کہہ دیا تو پھر اتنے آدمی کیسے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، جب میں نے رسول پاک سے عرض کیا رسول اللہ ایک سے دو تو پھیلیوں تک کی گنجائش ہے، تو رسول پاک نے اعلان کر دیا اے خندق کے صحابہ چلو چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ جابر کی بیوی کہتی ہیں ارے جب رسول پاک نے اعلان کیا ہے تب کیا گھبراتے ہو؟ تم نے رسول اللہ کو دعوت دی، ان کو تم کھلانا، رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو دعوت دی ہے، وہ اپنے صحابہ کو کھلائیں گے، تم اور ہم کیوں گھبرائیں؟ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں ذرا ایک مدینے کی عورت کا عقیدہ دیکھو، ایک صحابی عورت کا عقیدہ دیکھو کہ کیسے صاحب اختیار ہیں، اور ایک دلی کے وہابی مرد کا بھی ذرا عقیدہ سنو، وہ کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ سبحان اللہ، ذرا سوچو، ایک صحابی کا وہ عقیدہ، ایک وہابی کا یہ عقیدہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برا کہ وہ اچھا، یہ نہیں کہتا، البتہ یہ کہے بغیر میں نہ رہوں گا کہ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی صحابی کے عقیدے پہ چلا، کوئی وہابی کے طریقے پہ چلا، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا اختیارات کو دیکھو کہ ایک طرف قوت بازو وہ ہے کہ جہاں
پر کوئی بھی سارے صحابہ مل کر جہاں پر چٹان کو توڑ نہ سکے، میرے آقا نے وہ چٹان توڑ دی ہے. اور ایک طرف یہ ہے اختیار کہ تھوڑا کا کھانا ہے، سیر بھر جو ہے، نہ معلوم اس میں کتنی بھوسی نکلی، کتنا بھوسا نکلا، اور اس سے روٹی بنی. اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دعوت بھی دے دی ہے، آؤ سب کھاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر میرے گھر پہنچے اور بیٹھے نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جابر دکھاؤ کہاں پر آٹا گدا ہوا رکھا ہے اور کہاں پر گوشت کی دیگچی ہے. میں گھر میں لایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آٹے کے قریب آ کر اپنا لعاب دہن نکالا، آٹے پر لگا دیا اور فرمایا اے جابر یہ آٹا پھر سے گوند دیا جائے. کیوں پھر سے گوندا جائے؟ اس لیے کہ رسول پاک کے لعاب دہن کی برکت آٹے کے ذرے ذرے میں پہنچ جائے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ کہاں ہے گوشت کی دیگچی؟ وہاں تشریف لائے، لعاب دہن نکالا، گوشت کی دیگچی میں ڈال دیا اور فرمایا جابر ان دونوں کو چھپا دو اور جب بھی ضرورت پڑے نکالا جائے، مگر ہاتھ ڈال کے نکال لیا جائے اور چمچہ ڈال کے نکال لیا جائے. جھانک کے اندر نہ دیکھا جائے کہ کتنا رہ گیا اور کتنا ہے، کتنا خرچ ہوا، یہ کچھ بھی نہ دیکھا جائے. سب کو چھپا کر کے رکھو اور ضرورت کے مقدار بغیر جھانکے ہوئے نکالا جائے. حضرت جابر کہتے ہیں ایسا ہی کیا گیا اور رسول پاک نے یہ بھی فرما دیا جابر محلے کی عورتوں کو بھی بلا لو روٹی بنانے کے لیے. حضرت جابر کو میرے آقا نے یہ حکم دیا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ آٹا تھوڑا ہی ہے مگر لعاب دہن کی برکت اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ وہ آٹا اگر صرف جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بغیر رسول پاک کے لعاب دہن کے ملے ہوئے اگر پکانا چاہتی تو چند منٹ میں پکا کے فرصت پا جاتی، مگر اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں کیا مل گیا ہے کہ ضرورت کے مطابق تو اگرچہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ محلے کی عورتوں کو بلا لیا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر سارے مدینے کی عورتیں جٹ کر کے اس آٹے کو ختم کرنا چاہتی تو لعاب دہن کی برکت کبھی بھی ختم نہ ہو سکتی تھی. اب صحابہ ہیں کہ قطار در قطار بیٹھتے چلے جا رہے ہیں اور گرما گرم روٹی تازہ تازہ روٹی چلی آ رہی ہے، کھاتے چلے جا رہے ہیں. سارے صحابہ مہاجرین و انصار کھا کر فارغ ہو گئے. جابر فرماتے ہیں حتی شبعوا عن آخرہم، یہاں تک کہ سارے صحابہ فارغ ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے محلے بھر میں کھانا تقسیم کیا. دوسرا دن آیا، ہم سب لوگوں نے کھانا کھایا، محلے میں کھانا تقسیم کیا گیا. تیسرا دن آ گیا اور پھر بھی کھانا ہے کہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے بھی کھایا اور محلے بھر میں بھی تقسیم کیا. اب ذرا یہاں پر سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کھانا جو ہمارے ہاں ایک دن سے دوسرے دن کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا ہے. آٹا اس وقت وہ اس طرح سے کھٹا ہو جاتا ہے اور اس میں خمیر اس طرح اٹھ جاتا ہے کہ اس کی بو اور اس کی لذت کھانے کے قابل نہیں ہوتی. اور اسی طرح گوشت اگر باسی ہو جاتا ہے تو کھانے کے قابل نہیں ہوتا. مگر لعاب دہن کی برکت کیا پہنچ گئی ہے کہ جب کھاؤ تازہ بتازہ نو بنا اس کا ذائقہ ملتا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے اور ان کے لعاب دہن میں یہ برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں کہ اگر وہ اب اس نیت سے میرے آقا کہیں اس کو شامل کر دیں کہ جہاں پر ایک تازگی اور ایک اپنا اصل معاملہ قائم رکھا جائے تو وہ باقی رہ جاتا ہے. یہ میرے آقا کا اختیار نمایاں نہیں ہو رہا ہے، یقیناً یہ بات کھل کر کے سامنے آ رہی ہے. پھر اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسری روایت میں بخاری میں یہ موجود ہے، 3 دن ہو گیا کھاتے اور کھلاتے ہم لوگوں کا ایک سلسلہ ہے کہ منقطع نہیں ہو رہا ہے. مگر 3 دن جب گزر گیا تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اب کتنا باقی رہ گیا ہے، ذرا دیکھ تو لیا جائے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی بڑھ گئی اور انہوں نے کھول کر کے گوشت کی دیگچی دیکھی لبالب بھری ہوئی، اور جب وہ آٹے کا برتن کھول کر دیکھا تو جتنا تھا اتنا اب بھی موجود ہے. مگر کہتے ہیں حضرت جابر کہ رات آتے آتے سارا گوشت بھی ختم ہو گیا اور سارا آٹا بھی ختم ہو گیا. جب صبح ہوئی تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ 3 دن سے ہم لوگ کھا رہے تھے اور کھلا رہے تھے، مگر میں نے کل اس کو کھول کر کے دیکھا تو رات آتے آتے سارا کھانا ختم ہو گیا. تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یہ ارشاد فرماتے ہیں جابر اگر تم نے اس کو کھول کے نہ دیکھا ہوتا لا کل تم مت کا دہر تو زندگی بھر تم اس کو کھاتے رہتے. سبحان اللہ. جابر نے تو رسول پاک کے پیٹ کے پتھر کو دیکھ کر کے یہ سوچا تھا کہ آج رسول پاک کی بھوک کا میں علاج کروں گا اور رسول پاک کی دعوت کر کے میں رسول اللہ کو سیراب کروں گا. مگر رسول پاک نے جابر کو یہ سبق دے دیا کہ اے جابر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تم سمجھ رہے تھے کہ ہم رسول پاک کو کھلا لیں گے, مگر سنو تم نے ایک مرتبہ ہم نے ہماری دعوت کی ہے اور ہم نے تمہاری زندگی بھر کے کھانے کا انتظام کر فرما دیا ہے. اس سے میرے